الناصر سلطان صلاح الدین بن یوسف بن ایوب، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہے۔ وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تقریب میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہادری، فیاضی، حسن سلوک، سخاوت اور برادری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ فوج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ 1138 میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیرکوہ صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 میں انہوں نے یمن میں بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہوئے۔ صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کو بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران میں صلیبی سردار کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتغال انگریزوں میں مصروف تھے۔ 1186 میں مسیحیوں کے ایک ایسے حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے یہی دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتش ماحول میں 1187 عیسوی کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ دراصل رینالڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کیا کرتا تھا اور سلطان ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اتحادی بادشاہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جیسا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن رینالڈ کے جرائم بہت سنگین تھے۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج مسیحی علاقوں پر جا گئے۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ تک خونریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ اس نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش اس کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس کے شہر پر قبضے کے وقت مسیحی افواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایوبی ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوا اور جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکتے، ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین اور اس کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 میں سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی، تاکہ ان کی 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقہ میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ تیسری صلیبی جنگ: جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کہرام مچ گیا۔
ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجیوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگے۔ انگلستان کا بادشاہ، جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیردل مشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ اپنی فوجیوں لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کے اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جرمنی کا بادشاہ بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھا۔ مسیحی دنیا نے اس قدر لاتعداد فوج ابھی تک فراہم نہیں کی تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عکا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین نے تنہا عکا کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ ایک معرکے میں 10,000 مسیحی قتل ہوئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا۔ لیکن چونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی طرف دست تعاون نہ بڑھایا، اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو کمک نہ پہنچا سکا۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدہ پر شہر کو مسیحیوں کے حوالہ کر دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا، جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیہ بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور صلیب اعظم اور 500 مسیحی قیدیوں کی واپسی کی شرائط طے کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ تمام مال اسباب لے کر شہر سے نکل جائے۔ عکا کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسکلان کا رخ کیا۔ اسکلان پہنچتے تک مسیحیوں کا سلطان کے ساتھ 11 بار مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم معرکہ ارسوف کا تھا۔ سلطان نے جواب مردی اور بہادری کی درخشندہ مثالیں پیش کیے، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی، لہٰذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ واپسی پر سلطان نے اسکلان کا شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس دوران میں سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کی، کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لاؤ لشکر کا بڑی جرأت اور حوصلہ سے مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہوا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے عکا شہر کے مسیحیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا، اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ جرمنی کا بادشاہ رچرڈ شیردل سلطان کی فیاضی اور بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ صلاح الدین بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے مسیحیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیحی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ ان کے نچلے دڑ میں پھوڑے ہو گئے۔ ان کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا تھے، لیکن اس حالت میں بھی جہاد کی سرگرمی میں فرق نہ آیا۔ صبح سے ظہر تک اور عصر سے مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر رہتے۔ ان کو تو خود تعجب ہوتا تھا، اور کہا کرتے تھے کہ جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکلیف جاتی رہتی ہے، اور اس سے اترنے پر پھر سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ مسیحیوں سے صلح ہونے کے بعد صلاح الدین نے مسیحیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے، اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاہ رچرڈ کے لیے انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا، اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دے۔ سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی، بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدارت، راحت، آسائش اور دعوت کا انتظام بھی کیا۔ سلطان صلاح الدین کا غیر مسلموں سے سلوک ان اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوئے جس طرح مسلمانوں کے ہیں۔ نور الدین کی طرح صلاح الدین کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے، اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ سلطان ایک سچے اور پکے مسلمان تھے۔
قاہرہ پر قبضے کے بعد سلطان نے فاطمی حکمرانوں کے حالات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ سلطان صلاح الدین نے یہ ساری چیزیں اپنے قبض میں لانے کی بجائے بیت المال میں داخل کرا دی۔ محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل میں عظیم الشان خانقاہ قائم کی گئی۔ فاطمیوں کے زمانے میں مدرسے قائم نہیں کیے گئے۔ شام میں تو نور الدین زنگی کے زمانے میں مدرسے اور چھپاخانے قائم ہوئے، لیکن مصر اب تک محروم تھا۔ سلطان صلاح الدین نے یہاں کثرت سے مدرسے اور چھپاخانے قائم کیے۔ ان مدارس میں طلباء کے قیام و طعام کا انتظام بھی سرکار کی طرف سے ہوتا تھا۔ قاہرہ میں سلطان صلاح الدین کے قائم کردہ چھپاخانے کے بارے میں ایک سیاح ابن جبیر لکھتا ہے کہ یہ چھپاخانہ ایک محل کی طرح معلوم ہوتا ہے جس میں دواؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اس نے عورتوں کے چھپاخانے اور پاگل خانے کا بھی ذکر کیا ہے۔ صلاح الدین سلطنت غوثیہ کے حکمران شہاب الدین غوری اور مراکشی حکمران یعقوب المنصور کا ہم عصر تھا، اور بلا شبہ یہ تینوں حکمران اپنے وقت میں دنیا کے عظیم ترین حکمرانوں میں سے تھے۔ 589 میں صلاح الدین انتقال کر گئے۔ اسے شام کے موجودہ دارالحکومت مسجد امیہ کے نواح سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین نے کل 20 سال حکومت کی۔ مورخہ ابن خلکان کے مطابق ان کی موت کا دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی موت کے بعد کبھی نہیں آیا۔ موجودہ دور کے ایک انگریز مورخ لین پول نے بھی سلطان کی بڑی تعریف کی ہے اور لکھتا ہے کہ اس کے ہم عصر بادشاہوں اور ان میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی اور اس نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ صلاح الدین ایوبی کی قائم کردہ حکومت ان کے والد نجم الدین ایوب کے نام پر ایوبی کہلاتی تھی۔ صلاح الدین اگرچہ ایک دانشمند اور قابل حکمران تھے، لیکن وہ خود کو رواجی تصور سے آزاد نہ کر سکے۔ خلافت کے حقیقی تصور کو اب مسلمان معاشرہ اس حد تک بھلا چکا تھا کہ نور الدین اور صلاح الدین جیسے حکمران بھی ملکیت کے انداز میں سوچتے تھے۔ جانشینی کے معاملے میں صلاح الدین نے وہی غلطی کی جو سب سے پہلے ہارون رشید نے کی تھی۔ یہ تھے سلطان صلاح الدین کے بارے میں ضروری معلومات۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والا نیا انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔